وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہاں جمعہ میں جو تقریر کی جاتی ہے اس کا تعلق ضروری مسائل ہی سے ہوا کرتا ہے. گزشتہ جمعہ میں اس موضوع پر تقریر ہوئی تھی کہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ نکاح میں سہولت پیدا کی جائے. پوری تقریر اسی موضوع سے متعلق تھی. جمعہ کے بعد ایک صاحب علم نے یہ گزارش کی تھی کہ جب نکاح پر گفتگو چل رہی ہے تو مہر کے تعلق سے بھی تفصیلی گفتگو کر دی جائے تاکہ لوگ اس کی اہمیت سمجھ سکیں کہ مہر کی ادائیگی کتنی ضروری ہوتی ہے، اور یہ کہ مہر کم سے کم شریعت میں کتنا ہے. اس لیے آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، عقد نکاح کے وقت جو مال منفعت بضاع کے عوض میں طے ہوتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو مہر کہا جاتا ہے. نکاح کے وقت زوجین آپس میں یا ان کے گارجین آپس میں مشورہ کر کے ایک مال کے ایک مقدار کا تعین کرتے ہیں، جس کی سبب سے بعد نکاح شوہر کو عورت کی شرمگاہ سے منفعت حاصل کرنے کی شریعت کی اجازت دی جاتی ہے. یہ ہے مہر کی تعریف. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. ہمیں یقیناً معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر فرض کر دیا ہے ان کے بیویوں کے بارے میں. اس آیت مقدسہ میں مہر کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ شوہروں کو پر کتنا مال دینا فرض ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ میں مہر کی فرضیت کا تو تذکرہ فرمایا ہے،
لیکن اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ مہر کم سے کم شریعت میں کتنی ہونی چاہیے۔ بہت سے احکام قرآن کریم کے ایسے ہیں جو مجمل ہیں۔ قرآن نے کہا وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھلو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھلو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھلو۔ لیکن پورا قرآن پڑھ جائیں آپ، کہیں آپ کو قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ چہرہ دھونا ہے تو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے۔ نہ تو یہ تذکرہ ملے گا کہ لمبائی میں اس کی مقدار کیا ہے، نہ یہ ملے گا کہ چوڑائی میں اس کی مقدار کیا ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا سروں کا مسح کرو، کتنے سر کا مسح کریں، مجمل ہے آیت کریمہ۔ یہ میں نے ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دی۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا حکم دے دیا، لیکن کتنے مال میں زکوٰۃ لازم ہے اور کب لازم ہے قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے فقط اتنا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دیں اسے لے لو اور نبی جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ قانون اللہ نے اتارا ہے، لیکن اس کی توضیح و تشریح اس نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ توضیح کسے کرنا ہے، تفسیر کسے کرنا ہے، آیت کریمہ کی وضاحت کتنی کرنی ہے، یہ میرے محبوب سے پوچھو۔ حدیث مقدس ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس اجمال کو اس طرح حضور اٹھاتے ہیں لا مہر اقل من 10 دراہم، مہر 10 درہم سے کم ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے صرف مہر کا ذکر کیا، مہر کے مقدار کا تذکرہ نہیں کیا، یہ اپنے محبوب پہ چھوڑ دیا پروردگار عالم نے، اور محبوب نے اس کی وضاحت فرما دی کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب 10 درہم، اب ظاہر ہے اس وقت درہم و دینار تو چلتا نہیں ہے، حدیث پاک میں 10 درہم کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے، دراہم ختم ہونے کے بعد تولے کا رواج شروع ہوا، تو علماء کرام نے 10 درہم کی حد مقرر فرمائی تولے کے حساب سے، 2 تولہ 7 ماشا 4 رتی، یعنی تقریباً 3.25 تولہ، یہ چاندی کی مقدار ہے، جس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ اب تولہ بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، اب تو گرام چل گیا ہے۔ تو علماء نے پھر جدید تحقیق کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا 3.25 تولہ یعنی 10 درہم کا مقدار 33 گرام چاندی بنتی ہے۔ تو کم سے کم شریعت میں جو مہر ہے وہ ہے 33 گرام چاندی۔ چاندی کی قیمت ہمیشہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس لیے اب نوٹوں کی شکل میں اس کا تعین مشکل ہے۔ ہاں آپ کسی بھی سونار سے کہہ دیں گے کہ اس وقت 33 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے، بتا دے گا اتنی بنتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ 2000 کے اوپر ہی بنے گا، اس سے نیچے نہیں۔ تو جو لوگ مہر میں 786 روپے مہر رکھتے ہیں، شریعت میں یہ مہر نہیں بن سکتا۔ شریعت کا یہ بھی اصول ہے کہ اگر کسی شخص نے مہر 10 درہم سے کم رکھا تو بھی کم سے کم اس کو 10 درہم کا مہر ادا کرنا ہی ہے، اس سے کم شریعت میں مہر جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 10 درہم سے کم یعنی 33 گرام چاندی سے کم نکاح میں مہر رکھتا ہے تو شریعت میں وہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے،
اس لیے اس کو بڑھا کر آپ کو 33 گرام چاندی کی قیمت جو بازار میں ہے وہ کم آپ کو ادا کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ عقل یعنی کمی کی مقدار ہے، اکثریت کی مقدار قرآن نے نہیں بیان کی ہے، اس کو زوجین پہ چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے معاشی حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان کی حیثیت پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا ان دونوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں مل کر اگر بالغ ہیں تو یا ان کے گارجین جو مہر دونوں کی حیثیت کے مطابق ہو وہ مقرر کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اس کے لفظ قنطار استعمال کیا ہے، قنطار ڈھیروں مال کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شوہر صاحب حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ زیادہ مہر بھی دے سکتا ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں مہر کم سے کم رکھا جائے تاکہ شوہر اس کی ادائیگی سہولت کے ساتھ کر سکے۔ معزز سامعین، تو آپ مہر کی تفصیلات تو سمجھ چکے، لیکن اب مہر کا حکم کیا ہے؟ آج ابھی کئی روز پہلے ہمارے عزیزی فرحان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مفتی محمد حسن نے بتایا، بار بار فون آ رہا ہے، شوہر نے مہر دیا نہیں، بیوی مر گئی، اب کیا کرے؟ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر نے اب تک مہر دیا ہی نہیں ہے، اب کیا کرے کہ وہ عند اللہ بری ہو جائے؟ اس تعلق سے ایک مختصر سی گفتگو آپ فرما لیں کہ دیکھیے، بیوی کا جو مہر ہوتا ہے وہ شوہر پر قرض ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ قرض کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور نیت میں یہ ہوتی ہے کہ اسے دینا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو قرض کے تعلق سے بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اسے ادا کر دیا جائے۔ اس لیے شوہر کو یہ چاہیے کہ جلد سے جلد اس مہر کی وہ ادائیگی کر دے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اچانک تو اس کے سر پر ایک بوجھ رہے گا قرض کا۔ اب مہر 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ ایک ہے مہر معجل عین کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے صحبت سے پہلے بیوی کو مہر کی رقم ادا کر دی جائے، پہلی رات سے پہلے، ملاقات سے پہلے ہی یہ رقم ادا کر دی جائے، تب اس مہر کو مہر معجل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نکاح میں مہر معجل رکھا ہے اور آپ وطی سے پہلے ادا نہیں کرتے تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو صحبت کرنے سے روک دے جب تک کہ وہ اپنا مہر معجل وصول نہ کر لے، اور آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے نکاح کے وقت خود معاہدہ کر لیا تھا کہ اس مہر کو ہم صحبت سے پہلے ادا کر دیں گے۔ آپ نہیں ادا کیا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ روک لے اپنے آپ کو، میں آپ کو وطی پہ قدرت نہیں دوں گی، صحبت پہ قدرت نہیں دوں گی، اس لیے آپ پہلے مہر معجل ادا کیجئے، پھر آپ کو صحبت پہ قدرت ملے گی۔ تو یہ ہوتا ہے مہر معجل، یعنی وطی سے پہلے اسے ادا کر دینا۔ مہر کی دوسری قسم ہے مہر معجل، واو پر حمزہ، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت شوہر نے مقرر کر دیا ہے۔ مثلا شوہر نے کہہ دیا بھئی ابھی میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہم 1 سال پورا ہونے سے پہلے مہر ادا کر دیں گے، یا ہم 2 سال پہ ادا کر دیں گے، تب ایسے مہر کو مہر معجل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بیوی نے یہ مدت خود ہی منظور کر لی ہے، اس لیے اب وہ اس مدت سے پہلے اپنے آپ کو شوہر کے وطی کرنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ بیوی نے یہ خود منظور کر لیا۔ اس لیے اگر مدت مقرر ہے تو اس مدت کی جو مقرر کیا ہے آپ نے، اسے پہلے مہر کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ آپ 2 مہر سمجھ چکے، ایک مہر معجل عین سے، دوسرا مہر معجل حمزہ سے، تیسرا مہر مطلق،
عام طور سے بھی نکاحوں میں مہر مطلق ہی رکھا جاتا ہے۔ کچھ نکاح ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہیں پر چیک کاٹ کر کے ہم لوگوں کے ذریعے بیوی کو دے دیا جاتا ہے، اس کو مہر معجل کہا جاتا ہے، جن کو صاحب ثروت سے اللہ نے دیا ہے۔ لیکن عام طور سے مہر مطلق رکھا جاتا ہے، یعنی زندگی میں جب ہمارے پاس پیسہ ہو جائے گا تو ہم بیوی کو یہ مہر ادا کر دیں گے، یہ ہوا مہر مطلق۔ تو 3 طرح کا مہر ہوتا ہے۔ آپ کا جو مہر رکھا گیا ہو، جو شادی شدہ ہیں اور نوجوان جو شادی کرنے والے ہیں وہ بھی اس مسئلے کو دماغ میں رکھیں کہ یہ 3 طرح کے مہر ہوتے ہیں۔ عام طور سے مہر مطلق رکھا جاتا ہے جس میں شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ زندگی میں جب چاہیں گے ہم ادا کر دیں گے۔ وہ کبھی پورا مہر ایک ساتھ دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے مہر کی مقدار پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر مہر ادا نہیں کیا شوہر نے تو یہ سمجھیں آپ کہ یہ شوہر پر قرض ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے اس کو مہر ادا نہیں کیا تو یہ شوہر پر قرض ہے۔ اسے چاہیے کہ جتنے اس کے وارثین ہیں، وارثین میں شوہر بھی ہوتا ہے، جب نکاح صحیح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انتقال ہو گیا بیوی کا، اس کے باپ موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے، اس کا شوہر موجود ہے، تب ایسی صورت میں نصف تو شوہر کو مل جائے گا اس مہر میں سے، کیونکہ یہ اس کا میراث ہے، اور جو نصف بچا وہ اس کے ماں باپ میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک مثال دے کر میں نے سمجھا دیا۔ نہیں بھی ممکن ہے اس کا بیٹا ہو، اس کے بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، بھائی بھی ہو، بہن بھی ہو، تو اب ان کی تفصیلات الگ الگ ہیں۔ ایک موٹی سی بات میں نے سمجھا دی کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر نے اس مہر کو ادا نہیں کیا ہے تو یہ شوہر پر قرض ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کے وارثین تک یہ مہر پہنچا دے، جن میں سے خود نصف اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے مرنے والی عورت کے، بیٹا بیٹی اور خالی ماں باپ ہیں، شوہر ہے تو آدھا تو شوہر لے لے گا مہر میں سے اور بقیہ آدھا اس کے ماں باپ میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو پھر وہ عند اللہ مواخذے سے بری ہو جائے گا۔ اور اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ اس کا کوئی وارث دنیا میں موجود نہیں ہے شوہر کے سوا، خالی شوہر ہی ہے، شوہر کے علاوہ کوئی وارث نہیں، شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا حق لے لے اور بقیہ جو مال ہوتا ہے وہ اپنے بیوی کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دے، تاکہ اس بیچاری کو مرنے کے بعد قبر میں اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ معزز سامعین، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں مہر کے تعلق سے عموماً شوہر بہت ہی لاپرواہ ہوتے ہیں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، بیوی کا مہر نہیں دیا ہے، آپ کو چاہیے کہ حج کے سفر پہ شروع ہونے سے پہلے بیوی جیسے دیگر قرض آپ ادا کرتے ہیں، کیونکہ حج کے آداب و مستحبات میں سے یہی ہے کہ اگر آپ پر کسی کا قرض آتا ہے تو یا تو اس کو ادا کر دیجئے یا اس سے ادائیگی کی مہلت لے لیجئے کہ میں حج سے واپس ہونے کے بعد آپ لوگوں کا فلاں اتنا قرض ہے میں ادا کر دوں۔ یہ حج کے آداب میں سے تو ایسی اگر باقی ہے بیوی کا مہر بھی اور آپ تنہا جا رہے ہیں حج کرنے، تو بیوی سے آپ یا تو ادا کر دیجئے یا اس سے یہ کہیے، وعدہ لے لیجئے، عہد لے لیجئے کہ میں واپسی کے بعد انشاءاللہ آپ کا مہر ادا کر دوں گا۔ معزز سامعین، ابھی جمعرات جو گزرا ہے، ایک مقدمہ میرے پاس پیش ہوا میاں بیوی کا۔ شوہر نے نکاح کر لیا تھا، لڑکی والے صاحب حیثیت تھے، مگر شوہر صاحب ابھی وہ پڑھ رہے تھے اور وہ ان کے والد بھی نہیں تھے، خالی وہ 2 بھائی تھے، دونوں کی تعلیم چل رہی تھی، مگر لڑکی کے گارجین بہت علم دوست علماء نواز تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ حافظ ہے اور جدید تعلیم کے لیے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی بچی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نہ صرف نکاح کیا
بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، صرف ایک زمین تھی، اس زمین پر انہوں نے 5 لاکھ روپے لگا کر کے اپنی بیٹی اور داماد کے لیے مکان بھی تعمیر کر دیا۔ اللہ نے صاحب ثروت بنایا تھا، انہوں نے سوچا داماد بیٹی آرام سے رہیں گے، لیکن اس وقت حیرت ہوئی جب شوہر ایک گاڑی بھی دلا دی تو اسے روغن رکھے تاکہ اس کو اسکول آنے جانے میں کوئی دقت۔ اتنے شریف لوگ تھے خاندان کے لوگ، مکان بھی بنا دیا، گاڑی بھی دلوا دی تاکہ ان کو تعلیم میں کوئی دشواری نہ ہو، اور مستقبل میں بھی انہوں نے بہت سوچ سمجھ رکھا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں ان کے پاس زمینیں کافی تھی، میں یہ زمین دے دوں گا اور یہ میرا پروگرام ہے، اس طرح میں اپنے داماد کی مدد کر دوں گا۔ لیکن امامہ بھی باندھے ہوئے تھے دونوں بھائی، داڑھی بھی ماشاء اللہ یہاں تک۔ اب انہوں نے اس لڑکی کو لے جانے سے انکار کر دیا، اچھا خاندان، اچھے لوگ، رخصتی لے جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب چونکہ انہوں نے دولت دیکھ لی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت نے کہا ہے کہ دولت دے کر کے شادی مت کرو، دینداری دیکھو، حسن و جمال کے دیکھ کر بھی شادی نہ کرو، حسب و نسب دیکھ کر بھی شادی مت کرو۔ آقا فرماتے تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نے کہا 4 باتوں کو کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر، مال و دولت کی لالچ میں، حسب و نسب کی لالچ میں، مگر تم ہمیشہ دینداری کو ترجیح دینا۔ دیندار لڑکی جائے گی، اولاد دیندار پیدا ہوگی، وفادار پیدا ہوگی، شریعت کا پابند بنے گی، ماں باپ کا اطاعتشار گزرے گی۔ اب انہیں دولت کی لالچ تھی، انکار کر دیا۔ ان کو کچھ اور امید تھی کہ جب انکار کریں گے تو وہ عزت دار آدمی ہیں، کچھ اور ہمیں مل جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مطلب پھیلتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے باپ کے یہاں بچی کو نہیں بھیجنا ہے۔ گفتگو شروع ہوئی الگ ہونے کی، تو شوہر نے 20 لاکھ کا مطالبہ کیا طلاق دینے کے لیے۔ سوچیے کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا، یعنی 20 لاکھ روپے کا اس نے مطالبہ کیا صرف سے بات کے لیے کہ آپ 20 لاکھ مجھے دیں گے تو میں آپ کے بھی لڑکی کو چھوڑوں گا، طلاق دوں گا۔ وہ ہمارے دارالقضا میں آئے، لڑکی کی طرف سے مقدمہ پیش کیا، ہم نے لوگوں سے رابطہ پیدا کر کے ان کو بلایا۔ الحمدللہ یہ رب کا فضل ہوا، مشائخ کا کرم ہوا کہ میرے پاس آنے کے بعد وہ دونوں سب جھکا کر کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب حضرت کے پاس ہم کیا بات کریں گے، جب مجھے پتہ چلا 20 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ بتائیں آپ یہ 20 لاکھ کس چیز کا مطالبہ ہے، کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن لڑکی والے بہت شریف، تو انہوں نے کہا حضرت جس طرح ممکن ہو جو آپ کہہ دیں گے ہم اسے مان لیں گے، مگر ہماری بیٹی کو تو اب وہ جو مکان میں 5 لاکھ لگا ہوا تھا وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ قرض تھا۔ انہوں نے اس وعدے پہ بنوایا تھا کہ ہم دے دیں گے۔ وہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے لڑکے، تو میں نے ان کو سمجھانے کے بعد بات اس پر طے ہوئی کہ 2.5 لاکھ ہم اس میں سے ان کو واپس کر دیں گے 2 سال میں۔ میں کہا چلیے، 2.5 لاکھ دینے کا وعدہ کیا انہوں نے۔ اب گاڑی کا مسئلہ ہوا تو گاڑی بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ہم نے لڑکی والوں سے کہا بھائی اب چھوڑ دیجئے، جب آپ نے اتنا پیسہ چھوڑ دیا تو گاڑی بھی ان کو دے دیجئے، کہ دونوں حافظ قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام فرما دے گا۔ تو گاڑی بھی چھوڑ دی انہوں نے، 2.5 لاکھ روپے بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ اللہ کے فضل سے ایک طلاق بائن وہاں پر ان کو صرف دلا دی گئی۔ اس لیے محترم سامعین، وہ مقدمہ بازی کرنے جا رہے تھے اور تھانے کے اندر درخواست پہنچ چکی تھی،
مقدمہ بازی کرتے، لاکھوں روپے برباد ہو جاتے، سالوں مقدمہ چلتا، ذہنی ٹینشن الگ ہوتا، دولت پیسہ الگ برباد۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مسئلے کو طے کرا دیا گیا، اور انہوں نے، لڑکی بھی بہت شریف تھی، اس نے کہا مجھے صرف ان سے چھٹکارا چاہیے، اور اس طرح 2.5 لاکھ انہوں نے وہ معاف کر دیا، گاڑی دے دی، اور انہوں نے اس کے بدلے میں 1 طلاق بائن دے دی۔ اسی لیے خلا اسی کو کہا جاتا ہے۔ جب میاں بیوی کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی اور ناگزیر حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور شوہر ضد کرتا ہے کہ ہم لے جائیں گے اور بیوی نہیں جانا چاہتی ہے، تب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے آسان طریقہ جدائی کا خلا بنایا ہے۔ خلا کیا ہے؟ طلاق کے بعد عورتوں کو شوہر سے 3 چیزیں ملتی ہیں۔ مکمل سامان جہیز واپس کرنا پڑتا ہے، مکمل مہر دینا پڑتا ہے، اور عدت کا خرچہ بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ 3 چیزیں مطلقہ عورت کو اپنے شوہر سے ملتی ہیں اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو۔ ان میں سے بیوی کوئی حق معاف کرے اور شوہر اس کے عوض میں طلاق دے دے، اسی کو کہا جاتا ہے خلا۔ وہاں بیوی نے مہر بھی معاف کر دیا تھا، 2.5 لاکھ روپے بھی معاف کر دیے، گاڑی بھی معاف کر دی، اور اس کے بدلے میں شوہر نے طلاق دیا۔ اب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلا خالی لڑکی لے لے گی، کیونکہ اس وقت جو ہم وہ مقدمات دارالقضاء میں آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے، بھائی لڑکی آتی ہے حضرت میرا بس فیصلہ کر دیجئے، مجھے دوسرے نے کہا کہ اجازت دے دیجئے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، دارالقضاء میں مقدمہ لڑکی پیش کرتی ہے، لڑکا نہیں۔ لڑکے کو تو اختیار ہی نہیں رکھنا چاہے تو اسے طلاق دے دینے کا ختم ہو گیا۔ پریشانیاں لڑکیوں کو ہوتی ہیں کیونکہ شوہر جب تک طلاق نہیں دے گا وہ بیچاری دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت نہیں گزرے گا، اور لڑکے کیا کرتے ہیں کہ طلاق بھی نہیں دیتے، دوسرا نکاح بھی کر لیتے ہیں، اس کی زندگی بچی کی برباد ہوتی رہتی ہے۔ یہ ظلم و ستم ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، قرآن نے کہا عاشرہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بہتر زندگی گزارو، ظلم و ستم نہیں کر سکتے ہیں بیوی پر، بہتر زندگی گزارو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر خوبصورتی سے ان کو چھوڑ دو، ان کو معلق کر کے رکھنا، ان پر ظلم و ستم کر کے روکنا تاکہ وہ پیسہ دے کر طلاق حاصل کرے، شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کے